السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور آج کل کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ جو ہمارا سابق صدر ہیں ہمارے پرویز مشرف، جو آئین شکن ہیں، جو غدار ہیں، جو اشتہاری ہیں، جو مغرور ہیں، انہیں پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کے انتقال کی خبر ابھی نہیں آئی، اور ایک افواہ پھیلی تھی. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جب افواہ پھیلی تھی پچھلے ہفتے، تو مختلف چینلز نے اس کی خبر دی تھی ان کے انتقال کی، اور پھر اس کی تردید بھی ہوگی. خاندانی ذرائع نے کہا کہ وہ وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں، لیکن وہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اب یہ سوالات پھر سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ جس طرح اس نے اقتدار پر قبضہ کیا 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا تھا، اور آرمی جو ہے وہ پی ٹی وی سینٹر پر میں داخل ہوئی تھی کود کر. بڑی مشہور تصویر ہے وہ. اور اس کے بعد پرویز مشرف برس اقتدار آئے. پھر انہوں نے ایک حکومت کی، اور ایک مطلق العنان حکمران کے طور پر انہوں نے حکومت کی. اور پھر 2008 میں انہیں رخصت کیا گیا، اور انہیں رخصت بھی اعزاز کے ساتھ ہی کیا گیا تھا ایوان صدر سے. اور یہ سوالات آئے تھے کہ آصف زرداری صاحب نے ان کو جو ہے وہ رخصت کر دیا، لیکن اس کے بعد ان پر مقدمات بنائے گئے، اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا، کیونکہ ان کو جو امیونٹی حاصل تھی وہ ختم ہو چکی تھی. انہیں غداری کا مقدمہ بنا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے خلاف جب مقدمہ شروع ہوا تو پھر وہ عدالت میں آئے، اور پھر وہ عدالت سے ایمبولینس میں فرار ہوئے تھے. اور پھر وہ پاکستان سے چلے گئے علاج کی غرض سے. ان پر پابندیاں جو تھی وہ ظاہر ختم کر دی گئیں، اور وہ علاج کے بہانے پاکستان سے روانہ ہو گئے. اور یہ واقعہ 2016 کا ہے. اور 2016 کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے. اس دوران ان کی والدہ کا انتقال بھی ہوا، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو وہیں سپرد خاک کر دیا تھا دبئی میں، اور وہ پاکستان نہیں آ سکے تھے کیونکہ پاکستان میں وہ ان کے خلاف مقدمات ہیں. پھر ان کی غیر موجودگی میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی غیر موجودگی میں انہیں سزا سنائی گئی. جسٹس وقار شیخ نے ان کو سزا سنائی تھی، اور ان کو بلکہ یہاں تک سزا سنائی تھی کہ ان کی لاش جو ہے وہ ڈی چوک پر لٹکائی جائے پرویز مشرف کی. اور اس کے بعد پھر بہت سے اس بارے میں گفتگو ہوئی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وقار شیخ صاحب جو ہیں وہ کرونا کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت سے کردار جو ہیں انہیں کرونا کے ذریعے رخصت کیا گیا، بہت سے اہم کرداروں کو کرونا کے ذریعے رخصت کیا گیا. ان میں جسٹس وقار سیٹھ بھی شامل تھے. بڑا جرأت مندانہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو واپس اگر لایا جا رہا ہے، اور اس میں کل جنرل افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی ISPR نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فوج جو ہے ادارہ انہیں واپس لانا چاہ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں واپس لایا جائے. تو پھر یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی بھی آئین شکن جو ہے اس کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے؟ اور جب تک ہم آئین شکنوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے تو جمہوریت کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار جو ہے وہ کیسے ہٹے گی؟ کسی ایک کو تو مثال بنانا ہوگا. مشرف کو آپ نہیں بنا سکے، اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں بنا سکے. جنرل ضیاء حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے. سب کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے، اور جو منتخب حکمران ہوتے ہیں انہیں ایسے قسم پرسی کے عالم میں ان کے جنازے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں اب کیا کہیں. آپ کے سامنے اس ملک کا آئین بنانے والے کے جنازے کی مثال سامنے ہے کہ بھٹو صاحب کا جنازہ کس انداز میں ادا کیا گیا تھا. سو آئین بنانے والے کا کیا انجام ہوا، اور آئین شکن کو کس طرح سپرد خاک کیا جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں،
یہ وہ سوال ہے اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جس سوال کا نہ ہمارے پاس جواب ہے نہ کسی اور کے پاس۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔